دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند دل پسند چینل اردو ادب۔ اردو ادب سے میں محمد خورشید خان بول رہا ہوں، اور آج آپ کے لیے ایک خصوصی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں پہنچ پائی تھی، لیکن یہ بہت اہم ویڈیو ہے اور یہ آپ کے سبھی مقابلہ جاتی امتحانات میں بے حد مفید اور کارآمد ثابت ہوگی۔ تو اپنے قلم اور پین نکال لیجئے، انشاءاللہ یہ آپ کو بھرپور تعاون دے گی یہ ویڈیو۔ لیکن ہم سب سے پہلے آج ایک شعر سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمیں اس شعر کو بھیجا ہے ببلی انجم نے، ودیشیا ضلع مدھیہ پردیش سے بھیجا ہے۔ نہ سرحد سے مطلب ہے نہ پہاڑوں سے، نہ سرحد سے مطلب ہے نہ پہاڑوں سے، ان پرندوں کو مطلب ہے اپنی اڑانوں سے۔ نہیں ہے کوئی واسطہ دھرم جاتی بندھن کا، نہیں ہے کوئی واسطہ دھرم جاتی اور بندھن کا، اے انسانوں کچھ تو سبق سیکھو ان بے زبانوں سے۔ واہ ببلی انجم، بہت اچھا آپ نے یہ شعر بھیجا ہے، اور امید ہے کہ آپ آگے بھی بھیجتے رہیں گی۔ اور میں آپ سب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ادبی شعر یا نصیحت آمیز شعر یا اشعار ہیں تو عذرائے کرم ہمارے پاس بھیجنے کی مہربانی کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے شعر کو بھی ویڈیو میں شامل کریں گے۔ دوستو یہ تھی شعر کی بات۔ اب یہ لیجیے، ہم نے جو آج کا موضوع چنا ہے اردو ناول پاکستان میں۔ ابھی تک ہم ہندوستان میں جتنے بھی ناول شائع ہوئے ہیں وہ آپ کو سامنے ہم نے ویڈیو کے ذریعے لے کر آئے ہیں، لیکن اردو ناول پاکستان میں علی حیدر ملک کا لکھا ہوا یہ مضمون ہے۔ یہ مضمون رسالہ ادیب جلد 15 جولائی دسمبر 1991 شمارہ خصوصی میں صفحہ نمبر 169 میں موجود ہے، جو جامعہ اردو علی گڑھ سے یہ رسالہ شائع ہوا، خصوصی نمبر افسانوی ادب پر۔ لیجیے اب ہم یہ آپ کے سامنے ہیڈنگ ہے اردو ناول پاکستان میں علی حیدر ملک کا لکھا ہوا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ ناول بھی ایک ارمغان مغرب ہے۔ ارمغان کا مطلب ہے نظر، تحفہ، تحفہ جس کو نظر کیا جاتا ہے، ایک نظر ہے، زو سے لکھا جاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں آنکھوں کی روشنی کے، اور یہ نظر زال سے جو لکھا گیا ہے اس کا مطلب ہے تحفہ پیش کرنا۔ تو یہ ہمارے لیے اور سب کے لیے یہ تحفہ ہے آج کا ویڈیو۔ مغرب میں قدیم ناول رومانی اور رزمیہ داستانوں کے رد عمل میں موجود میں آیا تھا۔ اردو میں ناول نگاری کا آغاز مغرب کے زیر اثر اور مقصدی و اصلاحی تحریک کے تحت ہوا۔ نذیر احمد نے یہاں 1869 لکھا ہے، میں مرات العروض کے ذریعے ناول کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد رتن ناتھ سرشار، عبدالحلیم شرر، مرزا ہادی رسوا اور پریم چند سے ہوتا ہوا یہ فن کرشن چند، عصمت چغتائی اور عزیز احمد تک پہنچا۔ عزیز احمد قیام پاکستان سے قبل ہی ناول نگاری شروع کر چکے تھے، اور ان کے 3 ناول ہوس، مرمر اور خون اور گریز آزادی سے پہلے شائع ہو کر مقبول ہو چکے تھے۔ قیام پاکستان سے ذرا پہلے انہوں نے آگ لکھا، جو ان کے یہاں ایک واضح تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ناول قومی و بین الاقوامی سیاست سے بحث کرتا اور سرمایہ دارانہ نظام کو سفاکیوں اور چیرہ دستیوں کے بے نقاب کرتا ہے۔ اس میں عزیز احمد نے کشمیر کا ماحول اور وہاں کی زندگی پیش کی ہے۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے ایسی بلندی ایسی پستی اور شبنم جیسے ناول تصنیف کیے۔ ایسی بلندی ایسی پستی میں اونچے طبقے
کی سرگرمیوں کو موضوع بنایا گیا ہے۔ پروفیسر محمد حسین عسکری نے اسے اردو کا پہلا اجتماعی ناول قرار دیا ہے۔ تو اگر یہ قول آ جاتا ہے کہ پروفیسر محمد حسن عسکری نے اردو کا پہلا اجتماعی ناول کس کو قرار دیا، تو ہمارا جواب ہوگا ایسی بلندی ایسی پستی، اور جس کے مصنف ہم نے ابھی بتائے ہیں عزیز احمد۔ تو دوستو یہ قول یاد رکھیے گا، ہم نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، جو خاص چیزیں ہیں اس پر آپ روشنی ڈالیے گا۔ اس کے بعد ہے کہ جبکہ جلال الدین احمد نے اسے گالز وردی کے ساگا سے مشابہ قرار دیا ہے، بعض نقادوں نے عزیز احمد پر، یہ دیکھیے 169 پیج آ گیا، اسی سے لیا، اب 170 آ گیا، اوریانی کا الزام بھی عائد کیا، مگر اس سلسلے میں انہوں نے خود یہ وضاحت کی ہے کہ ڈی ایچ لارنس کے ناولوں میں اوریانی عبادت ہے، ایسی عبادت جو بیماری بھی ہے۔ فضل احمد کریمی فضلی نے خون جگر ہونے تک کے نام سے ناول لکھا، جو دوسری عالمی جنگ اور قحط بنگال کے پس منظر میں ہے۔ تو اس کا موضوع کیا ہے؟ خون جگر ہونے تک، اس کا موضوع ہے جنگ اور قحط بنگال کے پس منظر، یہ اس کا موضوع ہے۔ یہ موضوع بھی آپ یاد رکھیے گا اور لکھ لیجیے گا اپنی نوٹ بک میں۔ مصنف نے اس میں بنگال کی دیہی زندگی کی پیشکش میں بڑی مہارت کا ثبوت دیا۔ دیہی یعنی کہ گاؤں کی زندگی کی جو رہن سہن ہے اس کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے، بالکل سچی اس کی عکاسی کی ہے۔ ڈاکٹر محمد احسن فاروقی نے یک کے بعد دیگر کئی ناول تصنیف کیے، مثلاً شام ابد، رہو رسم آشنائی، آبلائے دل کا اور سنگم وغیرہ۔ دوستو سنگم جو ہے یہ اس کا موضوع ہے ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ اور اس سے رونما ہونے والے فسادات، یہ اس سنگم ناول کا موضوع ہے۔ وہ خود اپنی تصنیفات میں سنگم کو اہم گردانتے تھے، لیکن عام طور پر شام ابد کو ان کا شاہکار تصور کیا جاتا ہے، جس میں لکھنؤ کی تہذیب نہایت عمدہ طریقے سے پیش کی گئی ہے۔ اس ناول کی ماحول آفرینی مثالی حیثیت رکھتی ہے اور اس زاویے سے اس کا نام شرر کے فردوس بری کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ قرۃ العین حیدر نے پاکستان میں جا کر کتنے ناول لکھے اور کون سے لکھے، تو آئیے یہ بات اس میں ہم بتاتے ہیں کہ قرۃ العین حیدر نے پاکستان میں قیام کے دوران 3 ناول تحریر کیے۔ کتنے کیے؟ 3 ناول تحریر کیے، میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل اور آگ کا دریا۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیے کہ 3 ناول قرۃ العین حیدر نے پاکستان میں جا کر لکھے۔ میرے بھی صنم خانے پہلا ناول ہے جو 1949 میں شائع ہوا۔ اس ناول کا موضوع تقسیم ہند ہے اور علامہ اقبال کے شعر سے اخذ کیا ہے۔ یعنی قرۃ العین حیدر نے جتنے بھی ناول لکھے ہیں وہ کسی نہ کسی شاعر کے شعر سے ان کے عنوان لکھے ہیں۔ تو جیسے علامہ اقبال کے میرے بھی صنم خانے تیرے بھی صنم خانے، یہ مصرع ہے اور اس سے انہوں نے اس ناول کا عنوان رکھا ہے۔ اس کے بعد ہے میرے بھی صنم خانے تقسیم ہند اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل و مصائب کو پیش کرتا ہے۔ سفینہ غم دل میں خود سوانح عناصر بہت نمایاں ہیں۔ قرۃ العین کے تمام ناولوں میں آگ کا دریا کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اکثر اہل رائے اسے مصنفہ کا شاہکار قرار دیتے ہیں۔ آگ کا دریا جنوبی ایشیا کی 2500 سالہ تاریخ کے پس منظر میں یہاں کی فکر و تہذیب و ثقافت کو پیش کرتا ہے۔ اس میں بے شمار بودھ، ہندو، مسلم اور عیسائی کردار ہیں۔
مگر سب سے اہم کردار وقت ہے، وقت جو آگ کا دریا ہے اور ہر شے کو خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ یعنی آگ کا دریا 1959 میں قرۃ العین نے شائع کیا۔ اس کا موضوع بھی تقسیم ہند اور فسادات پر مبنی ہے۔ قرۃ العین حیدر کا یہ تیسرا ناول ہے۔ اس ناول کا عنوان جگر مراد آبادی کے اس شعر سے ماخوذ ہے: یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو یہ اس شعر سے آپ نے اس ناول کا عنوان رکھا ہے۔ فکری و فنی اہمیت کے علاوہ آگ کا دریا کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ معیاری ناولوں کا پیش خیمہ یا نقطۂ آغاز ثابت ہوا اور اس کے بعد اچھے اور بڑے ناولوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب آئیے 171 پیج پر ہیں۔ عبداللہ حسین نے اپنے ہی ناول اداس نسلیں سے قارئین اور ناقدین کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ ان کا یہ ناول پہلی جنگ عظیم سے بر صغیر کی آزادی تک کی تاریخی نشیب و فراز کی عکاسی کرتا ہے، جس میں کسانوں کی زندگی اور جنگ کی ہولناکیوں کی پیشکش میں حقیقت نگاری کا عمدہ مظاہرہ کیا ہے۔ شوکت صدیقی کا ناول خدا کی بستی کراچی کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ اس میں نچلے متوسط طبقے اور جرائم پیشہ افراد کی زندگی اور ان کی سرگرمیوں کو بڑی تفصیل اور چابک دستی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تو دوستو یہ بھی اگر آ جائے کہ خدا کی بستی شوکت صدیقی نے کہاں لکھا تھا، تو آپ کا جواب ہوگا پاکستان میں۔ پاکستان دے دیں، لندن دے دیں، امریکہ دے دیں، کوئی سا بھی دے دیں، لیکن آپ پاکستان کو ہی ٹک کریں گے کہ وہاں لکھا تھا شوکت صدیقی نے۔ اب آئیے اگلا ہے ممتاز مفتی کا ناول علی پور کا ایلی، ایک ضخیم ناول ہے جس میں اس کے مرکزی کردار کو نفسیاتی باریک بینی کے ساتھ دیکھا اور دکھایا گیا ہے۔ ناول بے حد دلچسپ ہے۔ مصنف نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ایلی کے کردار ہیں، اس کی اپنی زندگی کی جھلکیاں موجود ہیں۔ آنگن، یہ بھی خدیجہ مستور کا لکھا ہوا ناول ہے۔ خدیجہ مستور کی کاوش کا نتیجہ ہے جو بر صغیر کی تحریک آزادی کو ایک خاندان ایک گھر کے حوالے سے پیش کرتا ہے۔ اس میں فن پر مصنفہ کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ چھوٹے بڑے تمام کرداروں کی کردار نگاری بہت باریکی کے ساتھ کی گئی ہے۔ یعنی خدیجہ مستور کا جو یہ ناول ہے آنگن، یہ بھی ہند پاک کے بٹوارے اور اس سے رونما ہونے والے فسادات پر مبنی ہے۔ یہ اس کا موضوع ہے۔ جمیلہ ہاشمی، یہ آپ کے سامنے تلاش بہاراں سے شہرت ملی جمیلہ ہاشمی۔ اس کے بعد انہوں نے چھوٹے بڑے کئی ناول تحریر کیے جن میں دشت سوز کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فنی سلیقے اور زبان و بیان کی خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس ناول میں منصور حلاج کو مرکزی کردار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ 1960 کی دہائی اردو ناول کے لیے سب سے زیادہ مبارک ثابت ہوئی، جس میں متعدد اہم اور بڑے ناول سامنے آئے۔ اس سے پہلے اتنے کم عرصے میں اتنے اچھے ناول اردو ناول کی تاریخ میں کبھی نہیں لکھے گئے تھے۔ 1960 کے بعد 1980 کی دہائی میں ناول کے فن کو ایک بار پھر عروج حاصل ہوا۔ امتیاز علی ہماری ایک بزرگ افسانہ نگار ہیں جو رومانی افسانہ نگار کی حیثیت سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ انہوں نے اس عرصے میں ایک نہایت سنجیدہ بلکہ سنگین موضوع یعنی جوہری اسلحے کے پھیلاؤ اور اس کی تباہ کاری پر پاگل خانہ کے عنوان سے ایک کامیاب ناول تصنیف کیا۔ یہ ان کا پاگل خانہ ان کا لکھا ہوا ناول ہے۔ اب آئیے انتظار حسین۔ انتظار حسین نے جو جدید افسانے کا ایک اہم نام تصور کیے جاتے ہیں، بستی
کے نام سے اپنا ایک ناول پیش کیا۔ اس ناول میں انہوں نے ہجرت کے مسئلے سے بحث کی ہے۔ اس سے پہلے وہ اسی موضوع پر چاند گہن کے نام سے ایک مختصر کینوس کا ناول پیش کر چکے تھے، مگر اسے وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی تھی جو کہ بستی کو حاصل ہوئی۔ بستی کے بعد انتظار حسین کا ایک اور ناول تذکرہ بھی شائع ہوا۔ قدسیہ بانو کے ناول راجہ گدی کو خاصی مقبولیت اور پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس ناول میں بھی انہوں نے آج کے معاشرے کی کجروی کے حوالے سے حلال کی اہمیت اجاگر کی ہے۔ موضوع اور مواد کے علاوہ فنی لحاظ سے بھی یہ ناول بعض جدتوں کا حامل ہے۔ نثار عزیز بٹ، ان کا ناول کاروان وجود کے ذریعے ناول کو فکری آنچ دینے کی کوشش کی ہے نثار احمد بٹ نے۔ یہ ایک پختہ اور معیاری ناول ہے۔ اس سے قبل ان کے 2 ناول شائع ہو چکے تھے، جن میں سے ایک یعنی نگری نگری پھرا مسافر بڑی حد تک مقبول بھی ہوا تھا۔ تو یہ ناول اگر آ جاتا ہے کہ نگری نگری پھرا مسافر، یہ ناول کس کی تصنیف ہے، تو آپ کہیں گے نثار عزیز بٹ نے کی یہ تصنیف ہے۔ تو انیس ناگی نے دیوار کے پیچھے میں یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ہمارے معاشرے میں سچ بولنے والوں کا کیا حشر ہے۔ یہ انیس ناگی کا ناول ہے دیوار کے پیچھے۔ تو اس میں انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں سچ بولنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ان کا ناول سچائی اور نوکرشاہی کے 2 پارٹوں کے درمیان پستے ہوئے انسان کے المیے کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کرتا ہے۔ اس پر کہیں کہیں وجودیت کی چھوٹ بھی پڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مذکورہ بالا ناولوں کے علاوہ پاکستان میں کچھ اور اچھے ناول بھی لکھے گئے۔ مثال کے طور پر آبلہ پا اور صدیوں کی زنجیر، یہ رضیہ فصیح احمد نے لکھا ہے۔ لڑکی ایک دل کے ویرانے میں، یہ رشیدہ رضویہ کی لکھی ہوا ناول ہے۔ میرا گاؤں غلام الثقلین نقوی کا لکھا ہوا ناول ہے۔ خوشیوں کا باغ انور سجاد کا لکھا ہوا ناول ہے۔ اور جھونک سیال، یہ سید بشیر حسین کا لکھا ہوا ناول ہے۔ چلتا مسافر الطاف فاطمہ وغیرہ وغیرہ کے لکھے ہوئے ناول ہیں۔ یہ حقیقت بہت واضح اور روشن ہے کہ پاکستان میں جن اصناف نے تیز رفتاری کے ساتھ نمایاں ترقی کی اور ادب کو نئی فضاؤں اور نئی بلندیوں سے آشنا کیا، ان میں ناول نہایت اہم ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا خصوصی ویڈیو اردو ناول پاکستان میں، جو علی حیدر ملک کا لکھا ہوا ہے یہ مضمون۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔